بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بلینک پیج آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ایران نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا۔ ناظرین، اب میری یہ بات سن کر آپ میں سے تقریباً سبھی کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ ایران اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ ایسا ایک بار پہلے ہو چکا ہے، یعنی پاسٹ کے اندر، تو پھر کیا آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کا جو دوسرا مسلم ملک تھا جس نے ریاست اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا وہ ایران ہی تھا۔ دنیا کا جو پہلا مسلمان ملک تھا جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا وہ ترکی تھا، اور وہ اوٹومن امپائر والا ترکی نہیں تھا۔ ڈیفیٹ کھانے کے بعد جو ترکی بنا نا، اوٹومن امپائر جب ٹوٹ گئی مکمل طور پر، تو جب گلوبل آرڈر ہی چینج ہو گیا تو ایک لبرل ترکی سامنے آیا تھا۔ یہ تو ریسنٹلی جو آپ اسلامک تھوڑا سا ٹچ دیکھتے ہیں ترکی کے اندر، یہ تو طیب اردگان لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے ترکی کافی سیکولر قسم کا ملک بن گیا تھا۔ پہلے یہ اسلامی سلطنت تھی، لیکن پھر یہ سیکولر بن گیا۔ اب تھوڑا سا دوبارہ یہ ٹلٹ ہو رہا ہے، ڈائیورٹ ہو رہا ہے ٹوارڈز دی اسلامک ویلیوز اگین، اس کے اندر ریوائیو ہو رہے ہیں۔ لیکن ترکی کے علاوہ دوسرا جو ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا وہ ایران تھا۔ اب وہ یہ ایران نہیں تھا جو آج آپ دیکھتے ہیں اسلامی ایران، وہ اصل میں رضا شاہ پہلوی جو تھا ایران کا کنگ، یہ کنگڈم ہوا کرتا تھا، بہت پرانا کنگڈم تھا یہاں پہ۔ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رضا شاہ تھا پہلوی، یہ مکمل طور پر امریکہ کی کیمپ کے اندر ہوا کرتا تھا، امریکن پپٹ تھا ایک طرح سے۔ اچھا، جب اسرائیل کو ایرانیوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، مجھے کہنا چاہیے کہ رضا شاہ پہلوی کے کنگڈم نے، ایرانیوں نے تو نہیں کیا تھا، پبلک نے تو اس کو نہیں کیا تھا، پبلک کے اندر تو بلکہ غصہ تھا بہت زیادہ اس پالیسی کے اوپر۔ تو رضا شاہ پہلوی والے ایران نے جب اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا تو اس وقت پہلی مرتبہ عربوں اور ایرانیوں کے درمیان کچھ رفٹ ہمیں نظر آیا، کیونکہ اس وقت سارے کے سارے جو عرب تھے وہ شدید قسم کے اینٹی اسرائیل تھے۔ ظاہر ہے ان کی زمین پہ قبضہ ہوا تھا، قبلہ اول کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا، تو وہ تو بہت زیادہ آگ بگولا تھے اس ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود بھی سعودیوں کے اور ایرانیوں کے جو ٹائز تھے وہ خراب نہیں ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایرانی امریکن کیمپ میں تھے، ویسے ہی سعودی عرب والے بھی اس وقت امریکن کیمپ میں تھے۔ وہ جو پچھلے ویڈیو میں نے بات کی نا کہ امریکن جو پالیسیز بناتے ہیں، انہوں نے یہ اصل میں ایکسیپٹ کروایا تھا نا ان کو، ایرانیوں کو، رضا شاہ پہلوی کو امریکنز نے کہا تھا اس کو ریکگنائز کرو۔ تو وہی میں نے جو پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ امریکنز نے شروع سے لے کے جب بھی پالیسیز بنائی ہیں، ڈکٹیٹر قسم کی پالیسیز بنائی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس لیے کرو۔ وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس کا پبلک کے اوپر، ان ملکوں کی پبلک کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر کیا ہوا، اتنی پرانی جو بادشاہ تھی سلطنت دھپڑدوس ہو گئی، اٹھا کے امریکہ کو بھی باہر پھینک دیا ایرانیوں نے، رضا شاہ کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اس کا اتنا پرانا کنگڈم ہی انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا ڈسٹ بن کے اندر کہ نکلو یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ کی۔ اور اتنا سخت قسم کا ریولیوشن، اینٹی امریکہ ریولیوشن آیا وہاں پہ، نانی یاد آ گئی امریکنز کو وہاں پہ۔ اچھا، ریولیوشن کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایرانیوں کے اور سعودیوں کے ٹائز جو تھے وہ خراب ہو گئے اس کے بعد۔ اور ریسنٹ ہسٹری میں اگر آپ دیکھتے ہیں 25-30 سال میں، تو انتہائی قسم کے خراب ریلیشنز دونوں کے رہے۔ لیکن اب دنیا بدل رہی ہے، ایک اور دنیا کے اندر سپر پاور چائنا ابھرا ہے، اور اس نے جو نارملائزیشن کرائی ہے ایرانیوں کی اور سعودیوں کی، جو کہ اس صدی کا میرے حساب سے سب سے بڑا واقعہ ہے۔ ایک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اور بھی یہ ہونے والی ہے کہ کنگ سلمان کو ابراہیم رئیسی نے دعوت دے دی ہے ایران آنے کی کہ آپ ایران کا دورہ کریں، وزٹ کریں ایران کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میرے خیال سے کوئی 27-28 سال کے اندر پہلی مرتبہ ہوگا کہ کوئی سعودی بادشاہ ایران جائے۔ 27-28 سال سے کوئی بادشاہ نہیں گیا، یہ پہلی بار ہوگا۔ اور یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں نا اتنے بڑے لیول پر، یہ تب ہی دی جاتی ہیں جب معاملات طے ہو جاتے ہیں نیچے۔ یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے، صرف ڈیٹ اناؤنس ہونا باقی ہے اب کہ جو سعودی کنگ ہے شاہ سلمان، وہ کب جاتے ہیں ایران۔ اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر محمد بن سلمان، دا گیم چینجر لیڈر آف سعودی عربیہ، وہ چلے جائیں گے۔ لیکن ہونا ہے وزٹ ٹاپ لیول کا، اس کی صرف ڈیٹ اناؤنس ہو رہی ہے، اسی سال ہوگا، پروبیبلی اسی سال ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں مڈل ایسٹ میں دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا 2 سال پہلے کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے، مطلب کمال ہو گیا ایک طرح سے نا، زمین ہل گئی ہے امریکہ کی مڈل ایسٹ کے اندر۔ ایک اور بہت بڑا ایونٹ یہ ہونے جا رہا ہے
2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا میں نے میرے چینل کے کمیونٹی پیج کے اندر میں نے یہ پوسٹ ڈالی تھی یہاں پر یوٹیوب کے اندر کہ حماس کا جو ڈیلیگیشن ہے ٹاپ لیول کا وہ سعودی عرب آیا ہوا ہے. 2-3 دن پہلے میں نے کمیونٹی جو ایک ٹیب ہوتا ہے وہاں پر میں نے یہ ڈالی تھی پوسٹ. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. اب اس میں میں نے ڈیٹیلز جان بوجھ کے نہیں آپ کو بتائی تھی کیونکہ اطلاعات یہ تھیں کہ سم تھنگ بگ از گوئنگ ٹو ہیپن. یہ کچھ وائبس آ رہی تھی کہ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے. ان کے ساتھ حماس کے ساتھ سعودی عرب والوں کی زیادہ کوئی مناسب ریلیشنز پہلے نہیں رہے ہسٹری میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس جو ہے نا اخوان المسلمون جو ہے ان سے متاثر رہے اور سعودی والے اخوان کو پسند نہیں کرتے تھے. سنی گروپ ہے یہ, فلسطین کے ریزسٹنس کے لیے فلسطین کی آزادی کے لیے لڑنے والا ایک گروپ ہے. غزہ کے اندر ان کی حکومت ہے. یہ یاد رہے کہ فلسطینیوں کے 2 دھڑے ہیں, آپس میں سپلٹ ہے فلسطینیوں کے اندر. 2 دھڑے ہیں ان کے, ایک غزہ کے اندر حماس والے ان کی حکومت اور ایک ویسٹ بینک کے اندر فلسطینی اتھارٹی کی محمود عباس کی حکومت ہے. دونوں دھڑے یعنی الگ الگ ہیں, ان کے ٹیریٹریز بھی الگ ہیں اور علاقے بھی الگ ہیں, حکومتیں بھی وہاں پر الگ ہیں. حماس والے تیز ہیں لڑنے میں فلسطینی اتھارٹی سے اس وقت. پہلے فلسطینی اتھارٹی جو تھی نا اس کا شاندار ایک پاسٹ رہا ہے اسٹرگل کے حوالے سے, وہ بھی ملیٹنٹ آرگنائز زبردست قسم کی ان کی بھی رہی تھی. لیکن اس وقت فلسطینی اتھارٹی ڈپلومیٹک جو ان کے آؤٹ ریچ ہے نا اس میں زیادہ بلیو کرتی ہے. حماس والے لیکن مسلح جد و جہد کرتے ہیں, کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, اس لیے اسرائیل کی ٹھکائی لگاتے رہو جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا. اور ریسنٹ ایئرز میں حزب اللہ اور حماس دونوں اینٹی اسرائیل گروپ ہے. حزب اللہ لبنان کے اندر ہے, ان کے درمیان انٹروپریبلٹی رہی ہے. حزب اللہ کو سپورٹ حاصل تھی ایران کی اور حماس کو بھی کہیں نہ کہیں پہ ایران سپورٹ کر رہا ہوتا تھا. حماس کے علاوہ ہر اس گروپ کو ایرانی سپورٹ کرتے ہیں پریکٹیکلی, صرف لفظی طور پر نہیں, پریکٹیکلی ان کو جو چاہیے دیتے ہیں جو اینٹی اسرائیل ہیں. کیونکہ ایرانیوں کا جو سٹانس ہے نا اسرائیل کے حوالے سے سب سے زیادہ سخت ہے. سب سے سخت سٹانس ایرانی رکھتے ہیں مسلم دنیا کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ ہونے ہی نہیں چاہیے, ان کو بھیجو واپس یورپ کے اندر. یہ اسرائیلی یہاں کے آج کل کے جو اسرائیلی ہیں یہ یہاں کے ہیں ہی نہیں, یہ بنی اسرائیل والے بھی نہیں ہیں, یہ دوسرے ہیں کوئی یورپ کے, اور ان کو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. جہاں سے ان کو لے کر آئے ادھر ہی بھیج دو واپس ان کو. اور یہ سڑکیں اور پلیں اور جو روڈ بنائے وہ کہتے ہیں اچھا ہے یہ روڈ بنا رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو, ایرانی جنرلز کہتے ہیں یہ جو روڈز بناتے ہیں نا اسرائیلی حکومت اور یہ پلیں برجز بناتے ہیں بلڈنگیں بناتے ہیں اچھا ہے ہمارے بھائیوں کے کام آئیں گے. وہ کہتے ہیں فلسطینیوں کے, وہ کہتے ہیں انہوں نے آج نہیں تو کل جانا ہے یہاں پر, تو فلسطینیوں نہیں آنا ہے, وہی یوز کریں گے ان ساری فیسلٹیز کو. تو حماس کو بھی ایرانیوں کی سپورٹ حاصل رہی ہے. اب حماس والوں کا سعودی عرب آنا یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور وہ جو میں نے کہا کہ تاریخی ایک آپ کو خبر دوسری بھی سننے کو مل سکتی ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ کہ یہ جو 2 دھڑے ہیں نا فلسطینیوں کے, محمود عباس والا فلسطینی اتھارٹی جس کی حکومت ویسٹ بینک کے اندر ہے مغربی کنارے میں, اور غزہ حماس والے, یہ دونوں اس وقت اصل میں جدہ کے اندر سعودی میں موجود ہیں. وہ فلسطینی اتھارٹی والے بھی پہنچ گئے یہاں پہ, آج ان کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی پہنچ گئے ہیں, کیونکہ دونوں کے درمیان صلح ہونے جا رہی ہے اور 2 دھڑے مل کے ایک دھڑے بننے جا رہے ہیں. اور یہ کروا کون رہا ہے, ہیرو گیم چینجر, وہ بندہ جس نے مڈل ایسٹ کا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیا, محمد بن سلمان. ایم بی ایس یہ ساری ڈیولپمنٹ کروا رہا ہے, اور ایم بی ایس کی جانب سے ہی یہ کوششیں کروائی جا رہی ہیں کہ فلسطینیوں کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے, یونٹی. اور یہ جو سپلٹ ہے نا یہ بھی ختم کرو, ساری سپلٹس جتنی بھی ہے وہ کہتے ہیں ختم کرو, ہمیں یہاں پر بھائی بزنس لے کر آنا ہے, ہمیں یورپ کو اوورٹیک کرنا ہے, ہم نے اگلا سپر پاور, اگلا یورپ ہم نے بننا ہے, دنیا نے ہماری طرف دیکھنا ہے. چائنا نے ہوائی کا ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دیا ہے سعودی میں. ویسے ان کا جو سب سے بڑا ٹیکنالوجی کا جائنٹ ہے ہوائی, دنیا کے اندر ان کی ٹیکنالوجی, وہ آ گئے سعودی عرب. ہیڈ کوارٹر, یہ کوئی برانچ نہیں, ہیڈ کوارٹر ادھر آ گیا سعودی کے اندر. تو چائنیز ٹیکنالوجی ادھر آ رہی ہے, سارے کے سارے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ریزالو ہو رہے ہیں. اور یہ جو فلسطینی ڈسپیوٹ ریزالو کرنے جا رہا ہے محمد بن سلمان, اس کے اندر آپ کو بریکنگ نیوز یہ بتا دوں کہ سعودی عرب وہ مسلمان ملک ہے جس نے فلسطین کا ایک فارمولہ پیش کیا ہوا ہے, اس کا ریزولوشن جو ہے نا اس کا حل یہ سعودیز نے پیش کیا ہے, کسی اور ملک نے. ایران کا تو وہ ہے نا کہ اسرائیل کی ریاست ہی نہیں ہونی چاہیے, اس کو یورپ بھیجو. سعودی کا فارمولہ یہ نہیں, سعودی کا فارمولہ یہ ہے کہ ان کو بھی دے دو کونے میں جگہ, کوئی تل اویو کو کیپٹل بنا کے پڑے ہوئے ہوں, لیکن فلسطین کی باضابطہ ریاست ہوگی, یہ سعودی ماڈل ہے, اور یروشلم اس کا کیپٹل ہوگا.
دس از دا سعودی ماڈل. اور دنیا کے اکثر مسلمان ملک انکلوڈنگ چائنا اور رشیا جو کہ مسلمانوں کی بہت بڑی فورس ہے وہ 2 اسٹیٹ کو مانتے ہیں اور امریکنز بھی اس کو مانتے ہیں. یہ سعودی کا پاور ہے. سعودی نے ساری دنیا کی بڑی پاورز کو ایگری کروایا ہوا ہے 2 اسٹیٹ سلیوشن کے اوپر. صرف یہ ایشو ہے کہ یہ بنے گی کب. اس پہ محمد بن سلمان کوئی انیشیٹو میرے خیال سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی حوالے سے انہوں نے دونوں دھڑوں کو یہاں جدہ کے اندر ایک جگہ پہ بٹھا دیا ہے اور ان کے درمیان کوئی بہت بڑا ہسٹوریکل معاہدہ 1-2 دن کے اندر آپ سنیں گے کہ ہونے والا ہے. دونوں دھڑے مل جائیں گے, پاور شیئرنگ ان کے اندر ہو جائے گی اور ساتھ ہی یروشلم کے حوالے سے اسرائیل کے اوپر دباؤ بڑھنے والا ہے. یہ جو پورا گروپ بن گیا ہے ایک بہت بڑا مسلم گروپ آپ کو ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں یروشلم کی جو حیثیت ہوگی وہ تاریخی ہوگی, وہی جو کہ یہ بلیو کرتے آ رہے ہیں کہ فلسطین کا ملک اور اس کا کیپٹل یروشلم. اس حوالے سے بھی کوئی بہت بڑی خبر آپ کو آنے والے دنوں میں مل سکتی ہے. تو یہ ایک تاریخی ڈیولپمنٹ ایک اور ہونے جا رہی ہے یہاں پر. اس پہ نظر رکھیں, جو ہی اس میں کوئی اپڈیٹ آئے گی تو اس کے بارے میں یہاں پر ضرور آپ کو آگاہ کر دوں گا.